اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آخری ایام ہے ماہ رمضان عظیم کے اور آج 29واں روزہ اور کل کا دن ہو سکتا ہے کہ عید الفطر کا دن ہو یا پرسوں جو ہے وہ عید الفطر کا دن ہو سکتا ہے۔ اس عنوان سے کہ ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ حکیم ہے اور حکیم کا ہر فعل اور ہر قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یقیناً اللہ ہمیں زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اور ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرتے ہیں اور معائنہ کرنے کے بعد کچھ پرہیز اور کچھ چیزوں سے مراعات کا آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ مثلا کسی شخص کو شوگر ہے، مثلا اس کو منع کر دیتا ہے کہ آپ نے گلاب جامن مثلا مٹھائی نہیں کھانی ہے، یا ایک اور بیمار ہے اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کو پراٹھے سے منع کر دیتا ہے کہ آپ نے مرغن چیزوں کو نہیں کھانا ہے، یا ایک اور شخص جس کو گردوں کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے مزید کسی ایسی چیز سے جو کہ سبزیجات میں سے ہو یا بڑے کا گوشت، اسے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ پرہیز ہے کہ جو ایک بیمار کے لیے ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے، اور یا ایک شخص ہے بیمار نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ لیتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیزیں اچھی ہے کہ میں اس کا استعمال کرنا شروع کر دوں، اور میرے جسم کے لیے کون سی چیزیں مضر ہے کہ جس سے میں پرہیز کروں۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر لیتے ہیں اور معائنہ کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو، کچھ خوراک کو جو ہے وہ تجویز کر دیتا ہے کہ آپ نے پورے سال میں یا جو یہ موسم ہے، اس موسم میں مثلا خزاں کا موسم ہے یا بہار کا موسم ہے، اس میں آپ نے ان غذاؤں کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ حکیم ہے، علم کلام میں یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ خدا حکیم ہے اور حکیم کا کوئی قول یا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اور بشریت کے طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روزوں کو رکھا ہے، جو ہم ان کے ظاہری کے لیے ظاہراً مفید ہے، جو کہ آج کل کے اس دور میں جو طب اور ڈاکٹری جو ہے کافی پیش رفت کر چکی ہے، تو اس سے انہوں نے آج ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہونا چاہیے کہ ایک سال میں کم از کم ایک مہینہ ایسا بھی ہو کہ جس میں انسان نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے، تاکہ یہ جو جسم کا ایک توازن ہے وہ برقرار ہو سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر تو بہرحال اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر انسان جتنی بھی زندگی گزارے گا، ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں 100 سال ہو سکتا ہے بمشکل ایک شخص جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے، جیسے آج کل کے اس دور کی ہوا ہے، فضا ہے۔ بہرحال مقصد جو ہے وہی روحانی مقصد ہے کہ جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے صلاح رکھی ہے کہ یہ ایک مہینہ جو روزے کا ہے، اس میں انسان اس ہدف تک، اس مقصد تک پہنچ سکے، اور وہ ہدف اور مقصد یقیناً تقوی الہی کو کسب کرنا ہے کہ انسان تقوی کے اس درجے پر پہنچے کہ جہاں ایک عظیم پروردگار کی جس کی عبادت ہوتی ہے، اپنے بندے کو اس مقام میں دیکھیں کہ جس کے لیے، جس ہدف کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہدف
माह रमज़ान अज़ीम वाज़े हो जाता है, वगरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को ज़हमत में नहीं डालता, बल्कि एक इंसान के ऊपर उतना ही बोझ डाल देता है कि जितनी उसकी ताकत है, जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी बिसात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह रमज़ान अज़ीम को और इसमें जो रखे गए रोज़े हैं उसका हदफ जो है वो इस उन्वान से रखा। अच्छा, एक नुक्ता जो बड़ा मुहिम है कि हमें जो है इस महीने के बाद में जो 11 महीने हैं उसमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। देखें, अमली तौर पर भी अगर देखा जाए तो जब एक शख्स किसी काम को ज्वाइन करना चाहे, अक्सर ममालिक में ऐसी ही है, उसके पास किसी चीज़ का तजर्बा नहीं है, तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इसको इस तरीके से करना है, और फिर जो है चूँकि इस ट्रेनिंग से उसको तजर्बा हासिल हो जाता है और बाकी जो आपने इसी अंदाज में काम करना है। मसलन एक शख्स है, फ़ौजी है, किसी एक मुल्क का फ़ौजी है, अस्करी है, तो उसके लिए जो है ट्रेनिंग को तजवीज़ किया जाता है, जो कि 6 महीना या साल ये ट्रेनिंग उनकी होती है, और बाकी जो है उसके जिस्म को सबसे पहले आमादा किया जाता है। आमादगी उस ट्रेनिंग के ज़रिए से वो करते हैं, उनके ट्रेनर होते हैं और मुख्तलिफ़ तजवीज़ात, मुख्तलिफ़ जो है वो रियाज़ियात और वर्जिशें उनको दी जाती है ताकि वो उनको सही तरीके से अंजाम दे, और जब पास हो जाए तो फिर जो है वो अगले स्टेज पर जो कि असल काम है उसको शुरू कर दिया जाए। और उसके अलावा इस उन्वान से कि बाज़ लोग जैसे ख़ुद टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग के उन्वान से भी उनको इब्तिदा में एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो तदाबीर के जिस तरीके से इंसान बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, इस उन्वान से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दुनियावी एतबार से भी अगर देखा जाए तो ये गोया ये कहा जा सकता है कि ये जो 11 महीने हैं इसके लिए ये ट्रेनिंग है। जैसे अहादीस मुबारका में मौजूद है कि ख़ुद रोज़ा रखना, जो एक इंसान रोज़ा रख रहा है, ये रोज़ा रखना उसके ऊपर जो है वो असरानंदाज होगा, और ये जिस तरीके से यहाँ जो है अपने आप की मुराआत कर रहा है, जैसे अल्लाह ने खाने पीने को मना कर दिया, तो ये खाने पीने से ऐसा खाना पीना जो अगले इसको एक आदत हो जाती है कि ये हलाल और मुबाह खाना भी नहीं खा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर इंसान का अपना खाना है तो वो मुबाह है, तो हत्ता जहाँ पर मुबाह चीज़ से मना किया गया है कि आपने इस मुबाह को भी नहीं खाना है, तो ये इस उन्वान से जो 11 महीने हैं उसमें ये हराम से जो भी खाने पीने की ऐसी चीज़ हो, मसलन किसी का हक़ है या हराम का है, तो वहाँ से इसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हर चीज़ को खाना नहीं होता। और उसके अलावा जो है दूसरे बहुत सारी चीज़ों से कि इंसान इस माह में सीखता है, और फिर जाके अगले जो आने वाले साल के महीने हैं उसमें इनकी बाकायदा इस चीज़ से जो है वो एक ट्रेनिंग हो जाती है और एक तरीके से इनकी आमादगी हो जाती है, जिससे ये जाके जो अगला साल है, साल में ये फिर कामयाबी से ज़िंदगी गुजारता है। शक ये है कि शर्त उसमें से ये है कि उन्होंने इस माह में कम से कम जो है वो बेहतर तरीके से अपने रोज़ों को कवानीन के साथ, जो मुब्तलात सौम है, जो तदाबीर है और जो मुस्तहबात है, उसको जो है बेहतर तरीके से अंजाम दिया हो। तो इस उन्वान से ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। अलबत्ता जहाँ असल हकीकत रोज़े का कंसेप्ट है वो ये है कि इंसान लअल्लकुम तत्तकून के हद तक पहुँच सके, कि जहाँ पर रोज़े का असल जो हदफ ये है कि इंसान हद तकवा तक पहुँचे, और तकवा तक जब पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो कामयाबी और कामरानी के हुदूद में दाखिल हो जाता है। वहाँ से इंसान जो है वो अगर तकवा में पहुँचा है तो वहाँ से वो अल्लाह ताला की सही तरीके से मारिफत हासिल कर सकता है। और दर हकीकत इस उन्वान से कि इंसान जो है ये रोज़ों में ख़ुद अपने वक्त के इमाम के
ظہور کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالآخر ہم لوگوں کو تقویٰ کے حد میں جائیں گے تو تب جا کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم آمادگی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اس عنوان سے ہے کہ کم از کم اگر ہم دین اسلام کے صحیح طریقے سے جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے تو یقیناً جو ہمارے وقت کے امام ہے اس کے ظہور کے لیے ہماری آمادگی کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور ہم جو ہے وہ آمادہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ روزوں کے اعتبار سے جہاں پر بہت سارے مقاصد ہے اس روزوں کے، وہ یہ ہے اس میں سے ایک بہت بڑا پارٹ جو ہمارے لیے کھل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خود خلق خدا کے اوپر رحم کرنا۔ اب میں یہاں سے وہ جو ہدف روزہ ہے اس کی جزویات پر کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہے، انسان جو ہے وہ جو غریب لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، ان کی تکلیف کو انسان سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص نے خود غم نہیں دیکھے ہوں گے نا، وہ دوسرے کے غم کو درک نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر امیروں کو دیکھا ہوگا کہ امیر جب گزرتے ہیں، فقیر جو ہے ان سے بھیک مانگتا ہے تو یہ غصہ ہو جاتا ہے، چلو بھائی اپنا کام کرو، آپ بہت سارے کام ہیں دنیا میں، آپ جا کے کام کرو، اور یہ بھیک مانگنا جو ہے یہ بے غیرتی ہے۔ مثلا اس قسم کے نامناسب الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، چونکہ وہ خود ہو سکتا ہے کہ متکبر بھی ہو ایک انسان، لیکن متکبر سے ہٹ کر بھی وہ اس غریب کے درد کو درک نہیں کر سکتا، چونکہ وہ جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے، اس نے کبھی تکلیف ہی نہیں دیکھی، کبھی یہ بھوکا سویا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانے میں بھی مختلف ان کے صحت کے مطابق کھانے اس کو ملتے تھے، مزیدار کھانے ان کو ملتے تھے، فروٹ ملتا تھا، ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ فراہم تھی، اور اس نے پھر جو ہے باپ کے بعد جو ہے خود اسی بزنس پہ بیٹھ کے اس نے کام کیا، تو ان کے لیے کوئی اس قسم کی کوئی تکلیف اس نے نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ اس غریب کو ڈانٹ رہا ہے کہ آپ کو کام کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو پیر دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اس بھیک مانگنے سے بہتر ہے آپ کسی جگہ پر کام کریں، وہاں سے عزت کی کمائی آپ کریں۔ تو اس کو ڈانٹتا ہے، چونکہ اس نے خود جو ہے وہ تکالیف درک نہیں کیے ہیں۔ یہ جو یورپین ممالک ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہیومن رائٹس بتاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ممالک میں جو ہے جو وہ کمیٹیاں جو بنائی گئی ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی زیادہ تر رحم جو ہے انسانوں سے زیادہ یہ جو ہے کتے اور بلیوں کے اوپر زیادہ تر رحم کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے چونکہ اس دور میں جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہے نا، انسان سے زیادہ کتے اور بلیوں کے اوپر رحم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جانوروں کے اوپر رحم نہیں کرنا چاہیے، نہیں، خلق خدا کے اوپر رحم کرنا اچھی بات ہے، لیکن واقعاً انسان جو ہے وہ مقدم ہے۔ انسان جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں، انہوں نے کتے اور بلیوں کا علاج کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اکثر جو ان لوگوں کی جو ٹارگٹ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو ہیومن رائٹس بتاتے ہیں، خود پھر جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس نہیں کرتے، یہ پھر جو ہے اینیمل رائٹس کے اوپر جو ہے زیادہ تر کام کرتے ہیں۔ اور کتے بلیوں کا علاج کرنا، ہاتھی کا مثلاً ٹانگ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو یہ جا کے اس کے لیے مصنوعی ٹانگ کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کے لیے مصنوعی ٹانگ بنا دیتا ہے، اور ہاتھی جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو بلیاں مرنے کے قریب ہوتی ہے، یہ ان کو وہ کر کے ان کو علاج کرا کے ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور پھر اس کی تصویر نکال کے لوگوں کو شو کر دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس قدر یہ جو جانور ہے ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ وگرنہ اکثر یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ان جانوروں سے جو پیسے ان کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں اگر انسانوں پر خرچ کیے جائے، وہ بھی ایسے جانوروں پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا گوشت کھانے کا نہیں ہے، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ جزوی طور پر ایک خدا کی بہرحال خلق شدہ مخلوق ہے، اور یہ سلسلہ رہا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے ماہ رمضان عظیم میں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہاں پر خدا کے بندوں کے اوپر انسان زیادہ سے زیادہ رحم کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود اس بھوک اور پیاس کو حس کر دیتا ہے۔ مخصوصاً جیسے خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے اکرام الضیف
الصوم بالسیف، مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مہمان کی عزت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں اگر کسی کی جو ہے کسی ایک مہمان کا احترام کروں، مہمان کے احترام، اور حتیٰ مہمان کے احترام کے عنوان سے یہ بھی کہا گیا ہے اکرام الضیف ولو کان الکافر، حتیٰ اگر کافر بھی ہو اس کی عزت کرنا جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ تو اور پھر جو ہے الصوم بالسیف، یعنی حتیٰ روزے کو رکھنا جو سیف کا موسم ہو، یعنی موسم گرما، موسم گرما میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے، چونکہ اور پھر فرمایا کہ حتیٰ سیف، اگلی حدیث میں یہ ہے کہ حرارت میں یعنی موسم گرما میں روزہ رکھنا حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جیسے انسان جو ہے وہ جہاد کر رہا ہو خدا کی راہ میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو گرمی کا موسم ہے اس میں زیادہ انسان جو ہے چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اس کو پیاس لگتی ہے نا، پیاس بہت سخت چیز ہے کہ اگر انسان کو پیاس لگ جائے تو آپ اس سے پوچھئے کہ جس نے پیاس کو حس کیا ہوگا کسی صحرا میں کسی اور جگہ پر، یعنی اگر انسان نے پیاس کو حس کیا ہوگا کہ پیاس جو ہے کس قدر شدید ہے، وہ یقیناً دوسرے شخص کے پیاس کو بھی محسوس کرے گا۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان عظیم میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سے انسان جو ہے امیر آدمی بھی غریب آدمی کے درد کو سمجھ جاتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو وہ زیادہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ چیز ہے کہ انسان کے وجود میں نرمی آ جائے۔ انسان کے وجود میں نرمی تب آئے گی کہ جب ایک انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو خود بھوک اور پیاس کو ملاحظہ کرے تو دوسرے کے بھوک اور پیاس کی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کہ خود جو ہے وہ انفاق کا درس دیا جاتا ہے۔ ابھی جو دن ہے جیسے خود بعد ماہ رمضان عظیم جو دن ہے وہ اس اعتبار سے کہ خود فطرے کا دینا جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے، اور اس عنوان سے جو ہے مراجع کرام کے جو فتاوی ہے اس کے مطابق ہر ملک میں جو ہے وہ فطرہ دیا جاتا ہے۔ خود یہاں پر داخل عراق جو ہے وہ 2000 عراقی کا فطرہ جو ہے وہ صادر ہوا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا مہم ہے اس عنوان سے کہ سب سے پہلے تو فطرے میں جو فطرے کے مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی عید میں جو ہے آپ کے ساتھ شامل ہو سکے اور اس تک بھی یہ چیز جو ہے وہ پہنچے۔ فطرے کی مقدار کتنی ہے؟ 3 کلو وہ چیز جو اس علاقے میں کھائی جاتی ہے۔ مثلا ایک علاقہ ہے وہاں پر چاول کھائے جاتے ہیں، چاول کے کھانے والا علاقہ جو ہے وہ 3 کلو چاول جو ہے اسی مقدار میں پیسے جو ہے وہ دے گا فقیروں کو، جو لوگ جو ہے وہ غریب ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ گندم کھاتے ہیں، گندم کے کھانے والے لوگ جو روٹی کھاتے ہیں وہ اس اعتبار سے کریں گے۔ جو اکثر مخصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں زیادہ تر جو علاقے ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے زیادہ تر روٹی کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ چاول کھاتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ روٹی کی مقدار زیادہ ہے۔ تو زیادہ تر علاقوں میں یہ وہی روٹی سے آپ کا نکلے گا جو فطرانہ ہے، اور فطرانہ زکوٰۃ فطرہ 3 کلو ہونا چاہیے، اسی 3 کلو مثلا چاول، احتیاط کے طور پہ 3.25 کلو، چونکہ اس زمانے میں جو ہے وزن جو ہے وہ عربی وزن کے مطابق صاع ہوا کرتا تھا، تو اس میں سے تھوڑا سا کلو جو آج کل کلو کا حساب ہے تو اس عنوان سے اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اکثر جو مقصد ہے روزوں کا وہ یہ ہے کہ انسان انفاق کی اس میں انفاق کا درجہ آ جائے۔ اچھا، سب سے زیادہ فضائل اس شخص کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ماہ رمضان عظیم میں جو صائمین ہے ان کو انفاق کراتا ہے، ان کا روزہ افطار کرتا ہے، افطار کا بڑا ثواب ہے۔ تو اس عنوان سے جو ثواب ملتا ہے اس کو ایک شخص کو کہ جو لوگوں کو افطار کراتا ہے، یعنی انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے راہ خدا میں۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود زکوٰۃ فطرہ واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اس شخص کے روزوں کی قبولیت جو ہے وہ اسی زکوٰۃ فطرہ سے ہے۔ زکوٰۃ فطرہ سے روزوں کی قبولیت ہوتی ہے۔ غور کریں آپ
کہ یعنی کس قدر جو ہے وہ انفاق کی طرف مسلمین کو دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، انفاق کرنا بعض لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہماری وہ جو ہے وہ ہمارے مال میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس خوف سے جو ہے وہ انفاق نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ نہ اعتمادی ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ کے اوپر اعتماد، وگرنہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ صیام میں ایک خرچ کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے میں 70 دیتا ہوں مثلا، یا بعض ایسے دنوں میں کہا گیا ہے۔ تو انفاق سے انسان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مال میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اکثر کو دیکھا ہوگا مال جو ہے وہ ان کا بچتا نہیں ہے، نہ صدقہ دیتے ہیں نہ خیرات دیتے ہیں، نہ جو ہے لوگوں کے اوپر انفاق ہوتا ہے ان کا، تو ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال جو ہے وہ قارون کی مثال ہے، جو اپنے خزانوں کے ساتھ جا کے غرق ہو گیا۔ قارون کی مثال ہے، قارون اپنے خزانوں کے ساتھ جو گنج انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ وہ جا کے غرق ہو گیا۔ تو روزہ رکھنے کا ایک مہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں انفاق کا جذبہ پیدا کرنا، انفاق لوگوں میں آ جائے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خود روزہ جب انسان رکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ میں چونکہ پروگرام کا آخری وقت ہے میں عرض بھی کروں کہ سب سے زیادہ جو ثواب رکھا گیا ہے نا اس کے لیے وہ تفکیر کے اوپر ہے۔ احادیث موجود ہے اس عنوان سے کہ ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ تفکیر کرے، فکر کرے۔ یہ فکر بہت بڑی چیز ہے، بہت فکر اگر انسان کرتا ہے نا یہ انسان کو بہت عظیم انسان بنا دیتا ہے۔ اچھا، فکر کے لیے کون سا وقت جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے؟ حکماء نے کہا کہ فکر کے لیے سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب کچھ نہ ہو۔ جیسے علم کے لیے کہا گیا ہے نا کہ العلم فی الجوع، جوع میں جو ہے وہ علم ہے، یہ خود فکر، چونکہ علم بھی ایک طریقے سے فکر ہی ہے، تو فکری اعتبار سے جو فکر کرنے کا اچھا وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کا پیٹ خالی ہو۔ اکثر جو ہے اس زمانے میں جب طلاب اور جو اہل زہد اور تقوی لوگ ہوا کرتے تھے کھانا جو ہے وہ کم کھاتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے، کم کھاتے ہیں۔ دنیادار آدمی جو ہے وہ زیادہ اپنے پیٹ کو بھرے گا، جو دیندار آدمی ہوگا وہ بہت کم کھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ فکر کا جو سلسلہ یہ کر رہا ہے نا اس فکر کے اس منازل میں ان کے اوپر جو ہے کوئی مشاکل نہ آئے۔ تو فکر کے لیے سب سے اچھا وقت جو ہے وہ انسان یہ ہے کہ انسان حالت جوع یعنی حالت بھوک میں ہو۔ بھوک کے حالت میں جو انسان فکر کرتا ہے یقیناً وہ فکر سالم فکر ہوتی ہے۔ اور بہت ایسی چیزوں میں انسان، بڑے لوگ ہمیشہ وہی بنتے ہیں کہ جن کے پیٹ جو ہے وہ خالی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی مثالیں ہیں، اور حتیٰ جو تقوی اور زہد کے لیے جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم کھائے اور زیادہ فکر کے اوپر توجہ دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں انسان، یعنی یہ ہے کہ اس میں انسان جو ہے اسی ماہ صیام میں انسان اس منازل تک پہنچ سکتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ان کے مقاصد اور اغراض ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے آئندہ ایام میں۔ وقت تقریباً ہمارا اختتام پہ پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔